الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء والكبرياء والعلا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ما هي الذنوب والخطا سر الله المكنون در الله المخزون علم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المخزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صعوب عليه تلا ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا منازر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسموه وسماءه وحده مؤرى ومبرى ومنزى ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وأوننا ومؤيننا وإننا وأعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی قبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن عجفان محمد صلی علی زور عصر محمد صلی علی حنان بدر محمد صلی علی روضت جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند رسول گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں نوجوان بھائیوں علماء کرام نعت خوانان اعظام نوجوان بھائیوں عزیز بچوں اور جہاں سن رہی ہیں میری آواز جا رہی ہے پاک دامن بیویوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجب فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا فاروق بٹ صاحب اور ان کے جو دوست ہیں بڑے قریبی اور باقی سب لوگوں نے اس قدر اصرار کیا ہے کہ مجھے حالانکہ میری پرسوں فلائٹ ہے میں واپس جا رہا ہوں میں آپ کی زیارت پھر سے کرنے کے لیے مجبور ہو گیا میں حاضری لگوانا ضروری سمجھتا ہوں آپ کے ہاں اس لیے میں نے سمجھا کہ پچھلے جمعے کافی ہو چکا لیکن پھر اصرار کیا گیا سو میں حاضر ہو گیا خدا تعالیٰ میرے اس آنے کو اور آپ کے بھی آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں چند باتیں سماعت فرمائیں اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ نماز جمعہ ادا کیجئے گا 2008 ہے اور آج 21 نومبر ہے غالباً یقیناً
وقت گزرتا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور زمانے میں تغیرات آتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے ملک میں بھی بہت ساری تبدیلی آ گئی اور خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہم یہ جانتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی تبدیلی ہو وہ ملک کے لیے اور پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہو یا اللہ تعالیٰ. بس یہ دعا کرتا ہوں. آگے ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میرا ہر ایک لفظ جو ہے وہ ٹیپ ہوتا ہے اور ہر ایک لفظ کو بار بار سنا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے. خیر، میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیں تاکہ گفتگو میں آسانی ہو جائے اور لطف آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فرقان ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کر اس پر جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا. خدا تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے ہر کام کے اندر، اس پہ بھروسہ کیجیے. اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. اس کے علاوہ ہر ایک کے اوپر موت آئے گی، لیکن ڈیوریشن اس کا ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے. ایون کہ ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو سب کی جانیں نکالتے ہیں وہ بھی ایک لمحے کے لیے مر جائیں گے. اس لیے کہ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ ہی موت کی بہن آئے گی، نہ ہی موت کی علامات ہیں یعنی نیند اور اونگ. وسبح بحمدہ، اور اسی کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر. خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے. خبیرن، باخبر، خبر رکھنے والا. ایک آیت مکمل ہو گئی. اس آیت میں خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں خبیر ہوں، اپنے بندوں سے میں باخبر ہوں. کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے تخلیق کیا زمین و آسمان کو، آسمانوں کو اور زمین کو. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اس نے اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا عرش پر. الرحمن، وہ بڑی رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے. فاسأل بہ خبیرا، اس رحمان کے بارے میں کسی خبر والے سے پوچھو. آگئی نا آیت؟ بس یہی لانا چاہتا تھا. وہ جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے اس کے بارے میں پوچھو کسی خبر والے سے. تو لفظ خبیر ہیں دو آیات میں 2 مرتبہ خبیر آیا. ایک خبیر تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ دوسرا خبیر کون ہے کہ جس سے پوچھیں اس رحمان کے بارے میں جا کر پوچھیں. میں بات کروں گا تو میرے آجو باجو والے، اڑوس پڑوس والے کہہ دیں گے کہ یہ اپنی طرف سے بات کر کے چلا گیا تھا، اور ان کو عادت ہوتی ہے یہی کہنے کی. اب اگر میں بات کروں تو میری بات پہ کچھ لوگ کہیں گے وزن نہیں ہے، کچھ کہیں گے بہت وزن ہے. چلیے ہم چلتے ہیں اس کے پاس کہ جس کی بات کو ٹھکراتے ہوئے چند لمحے سوچنا پڑے گا. اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی. یہ دیوبندی ہے، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے تفسیر عثمانی. وہ کیا کہتا ہے اس کے اندر؟ کہتا ہے کہ پہلا خبیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسرا خبیر کہ جو خبر رکھنے والا ہے اس رحمان کی، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اب اگر میں کہتا تو بات ذرا تھوڑی سی وزن میں کم ہو جاتی. تو دیوبندیوں کے امام نے کہہ دیا کہ خبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہمارے امام نے تو ضیاء القرآن میں لکھ ہی دیا ہے. پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں شبیر احمد عثمانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہ فاسأل بہ خبیرا، اس رحمان کے بارے میں پوچھو. خبیر سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. تو ہمارے امام کی بات تو ہے ہی ہے. تمہارے امام نے بھی کہہ دیا کہ خبیر حضور ہے. تو اب اگر واقعی انصاف کی کوئی رتی بھی ہے تو صبح کی جذبہ اخبار میں خبر چھپنی چاہیے کہ شبیر احمد عثمانی مشرک ہے. کیوں؟ اس نے نبی کو بھی خبیر کہہ دیا. اللہ تو خبیر تھا، اس نے نبی کو بھی خبیر کہہ دیا. اب یہ اس پہ فتویٰ لگانا. میری اب بات سنو کیونکہ میں فتویٰ نہیں لگاتا. سنو، خبیر خدا تعالیٰ ہے، ہر ایک نے مانا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبیر ہیں،
خدا کہتا ہے کہ رحمان کے بارے میں پوچھ کسی خبر والے سے، تو رحمان کی خبر جتنی رحیم کو ہے، جتنی رحمت للعالمین کو ہے، اتنی کسی کو نہیں ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، آپ مشکل میں پڑ گئے یار مختار کہیں کہاں لے گیا ہمیں۔ سنو، ایک ہے کتاب، ایک ہے تصویر۔ کتاب کاہے کے لیے ہوتی ہے، تصویر کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے میری نئی کتاب پڑھی خطبات امریکہ، کسی نے میرا نام لیا کہ بھائی مختار تقریر کرنے آ رہا ہے، تو وہ کہے گا سر ہم اسے جانتے ہیں۔ کیسے؟ ہم نے اس کی کتاب پڑھی ہے خطبات امریکہ۔ او اچھا، تم جانتے ہو؟ تو ایک صاحب بولے کہ بھائی ہم نے اس کو ہم پہچانتے ہیں۔ بولے کیسے؟ بولے اس کی تصویر دیکھی تھی ایک سی ڈی کے کور کے اوپر لگی ہوئی، ہم اسے دیکھ لیں گے تو پہچان لیں گے۔ جس نے میری کتاب پڑھی اس نے کہا ہم جانتے ہیں، جس نے میری سی ڈی کے کور پہ تصویر دیکھی اس نے کہا پہچانتے ہیں۔ خدا نے کہا میں قرآن بھیج رہا ہوں، قرآن کی بھی پیروی کرو اور رسول کی بھی پیروی کرو۔ قرآن کتاب ہے، نبی ظاہراً جسم ہے۔ کہا قرآن پڑھ، کیونکہ جو کتاب پڑھتا ہے وہ جانتا ہے، جو تصویر دیکھتا ہے وہ پہچانتا ہے۔ کہا قرآن پڑھ تاکہ مجھے جان جائے، محمد کو دیکھ تاکہ پہچان جائے۔ جاننے سے اتنا پتہ نہیں چلے گا جتنا پہچاننے سے پتہ چلے گا۔ تو کہا میں نبی بھیج رہا ہوں۔ اسی لیے باقی فرقے والوں نے جانا تو ضرور، خدا کو پہچانا نہیں ہے۔ یہ قرآن 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 پڑھتے رہے، صاحب قرآن کے پاس گئے ہی نہیں۔ اگر تنہا قرآن ہی کافی ہوتا تو کیا خدا کے پرنٹنگ پریس کے اندر سیاہی ختم ہو گئی ہے؟ اگر وہ توریت لکھی ہوئی بھیج سکتا ہے تو قرآن میں کیا پرابلم ہے؟ اگر وہ زبور لکھی ہوئی بھیج سکتا ہے تو قرآن میں کیا پرابلم ہے؟ اگر وہ انجیل لکھی ہوئی بھیج سکتا ہے تو قرآن میں کیا پرابلم ہے؟ کیا سریانی مشکل ہے یا عربی مشکل ہے؟ سریانی مشکل ہے۔ جب وہ مشکل زبانوں کو اوپر سے پرنٹ کر کے نیچے بھیج سکتا ہے تو اب کیا قرآن کے وقت اس کی سیاہی ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، اس کے پاس سیاہیوں کے انبار ہیں، اس کے پاس پرنٹنگ پریس بہت زیادہ ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، لیکن اس نے قرآن لکھا ہوا نہیں بھیجا۔ اس نے قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے۔ لیکن مجھے جملہ ذرا آسان کر لینے دو۔ اکثر علماء کرام پڑھتے ہیں کہ اس آیت کا یہ شان نزول ہے۔ بڑے دھیان سے سنیے گا، اکثر علماء کہیں گے وہ صحیح کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے، لیکن میرے زاویے سے ذرا سوچئے۔ قرآن کا شان نزول یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلے یہ واقعہ ہوا تو پھر قرآن کی آیت آئی۔ نہیں، یہ بات نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ بڑے دھیان سے سنیے گا، بڑے دھیان سے، کیونکہ جملہ کچھ نیا ہے۔ شان نزول کی تعریف یہ مت کرو کہ پہلے یہ بات ہوئی تو پھر قرآن آیا۔ نہیں، اگر تم یہ کہو گے کہ پہلے یہ بات ہوئی تو پھر قرآن آیا تو میں ذرا سورت پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر میں پورا قرآن اترا ہے، تو شان نزول ابھی نہیں ہوا پر قرآن اتر چکا ہے۔ تو شان نزول پہلے نہیں، قرآن پہلے ہے۔ اب قرآن بھی پہلے نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے دھیان سے، اب قرآن بھی پہلے نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان پیدا بعد میں ہوا، قرآن پہلے سکھایا۔ اگر کوئی تھا نہیں تو قرآن کس کو سکھاتا رہا؟ تو کوئی تھا یہ جس کو قرآن سکھاتا رہا ہے، وہی تو محمد مصطفیٰ ہے۔ تو شان نزول پہلے نہیں، قرآن پہلے ہے۔ قرآن پہلے نہیں، صاحب قرآن پہلے ہے۔ اب اسی لیے میں کہتا ہوں جو نبی کی سیرت ہے وہ قرآن کی صورت ہے، جو قرآن کی صورت ہے وہ نبی کی سیرت ہے، جو نبی کرتا گیا وہ قرآن بنتا گیا ہے۔
یہ تو تمہارے سمجھانے کے لیے اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں اگر حضور کو قرآن آتا تھا تو اسی وقت کیوں نہیں بتا دیتے تھے؟ بڑے دھیان سے سنیے گا، اگر حضور کو قرآن آتا تھا تو انہوں نے 12 سال کی عمر میں کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے 20 سال کی عمر میں کیوں نہیں بتایا؟ یہ میں مکے کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے 30 سال کی عمر میں کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے 40 سال کی عمر میں کیوں نہیں بتایا؟ یہ 40 کے بعد کیوں شروع کیا؟ بڑے دھیان سے سننا لڑکوں، نوجوانوں، گفتگو بڑے دھیان سے، کہ اگر حضور کو قرآن آتا تھا تو پہلے بتا دیتے 12 سال کی عمر میں۔ سنو، تم کبھی کسی شاعر کے ساتھ بیٹھے ہو جس نے غزلیں لکھی ہوں؟ ایک صاحب کراچی سے چلے، ان کے ساتھ ایک شاعر صاحب بیٹھ گئے، کیونکہ اردو بولنے والے اہل زبان جو ہیں ان میں سے ہر دوسرا آدمی شاعر ہوتا ہے، کیونکہ پہلا عورت ہے، دوسرا بندہ ہوگا وہ شاعر ہی ہوگا۔ اچھا، وہ کلام لکھتے ہی رہتے ہیں، تو جس آدمی نے کلام لکھا ہو تو اس کا من چاہتا ہے کہ میں سناؤں۔ کراچی سے کوئی صاحب چڑھے، کہنے لگے حضور میں شاعر ہوں، بس انہوں نے لفظ شاعر کہنا تھا تو ساتھ بار کیا ہیں جی میں شاعر ہوں۔ کیا کہا؟ جی میں اس نے 2-3 مرتبہ جب کہا تو وہ شاعر صاحب سمجھ گئے کہ یہ آدمی سن نہیں سکتا، لاہور اترے تو کہنے لگے شاعر صاحب السلام علیکم، اب میں چلتا ہوں۔ کہنے لگے تم سنتے تھے؟ کہنے لگے حضور اگر میں کہتا کہ میں سن سکتا ہوں آپ نے مجھے پوری غزلیں سنا دینی تھی۔ میری بات سمجھئے نا، اس میں کیا نقطہ، یہ حقیقی بات ہے۔ شاعر کے پاس جب کچھ ہوتا ہے تو اس کا من چاہتا ہے کہ میں سناؤں کوئی سنے، فلاسفر کے پاس جب کچھ ہوتا ہے اس کا من چاہتا میں سناؤں کوئی سنے۔ تو پتا چلا کہ تم یہ طے کر چکے ہو کہ جس کے اندر کچھ ہو اس کا دل کرتا ہے کہ میں بولوں، اور اگر وہ نہیں بولتا تو بڑے جذب کی بات ہے اور بڑے کنٹرول کی بات ہے۔ تو بس یہی تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے پاس ہو اس کا من چاہتا ہے کہ میں بولوں، اگر نہیں بول رہا تو بڑے کنٹرول کی بات ہے۔ میرے نبی کے پاس سارا علم تھا، 40 سے پہلے نہیں بولا، یہ بھی معجزہ، جب بولا تب بھی معجزہ۔ اور ظالموں، تمہیں نبی کا مقام کیسے پتا چلے گا؟ تو کہتا میں خدا کو جان گیا، تو ابھی نبی تک تو پہنچ۔ اسی لیے ہم لوگ اہل سنت و جماعت جو ہیں یہ سرکار کی شان کو بیان کرتے ہیں بار بار، کیونکہ جب دلیل پختہ ہو جائے تو دعویٰ پختہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اپنے گستاخوں کو تو ذرا نرمی رکھی، پر نبی کے گستاخوں کے ساتھ نرمی نہیں برتی، ٹکا کے مارا۔ کیوں؟ ہر وکیل اپنے دلیل کو مضبوط کرنے پہ جان کی بازی لگا دیتا ہے، دلیل مضبوط کرنے میں جان کی بازی لگا دی جاتی ہے۔ کیونکہ دلیل، اگر وکیل صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھیے کہ جب تم عدالت میں جاتے ہو تو کس طرح جھگڑتے ہو؟ جج کو یوں لگتا ہے جیسے دونوں وکیل آپس میں جانی دشمن ہیں، حالانکہ دونوں وکیل جب باہر نکلتے ہیں تو ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، چائے اکٹھے پیتے ہیں، لیکن جب عدالت میں ہوتے ہیں تو جج کے سامنے یوں دلیلیں دیتے ہیں کہ جس طرح دونوں وکیل آپس میں دشمن ہیں۔ کیوں؟ وکیل جانتے ہیں کہ اگر ہماری دلیل کمزور ہو گئی تو دعویٰ خارج ہو جائے گا، دلیل پہ زور دو، چھوڑو باقی چیزوں کو۔ اہل سنت و جماعت پیدائش سے لے کے مرتے دم تک رسالت کو مضبوط کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ رسالت کو مضبوط کرو، جب یہ مضبوط ہو جائے گی توحید مضبوط ہو جائے گی، ورنہ خدا توحید تیرے منہ پہ مارے گا، اور اتنی زور سے پڑے گی شاید تھپڑ نہ پڑا ہو تیرے منہ پہ۔ خدا کو ایسی توحید نہیں چاہیے جس میں توہین رسالت ہو، وہ توحید چاہتا ہے جس میں تعظیم رسالت ہو۔ اسی لیے، اور تم سے ذہین تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگر تھے۔ جب فرعون نے موسیٰ کے برابر میں جادوگر بلائے تو جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ آپ پہل کیجئے یا ہم کریں؟ کہا بھائی ہم پہل نہیں کرتے، پہل تم کرو۔ بس یہی ادا رب کو پسند آ گئی، میرے نبی کی عزت کی۔ جاؤ، تم نے صرف یہ کہا کہ آپ پہل کیجئے، بس اتنا کہنے میں جاؤ ہم تمہیں نواز دیں گے، فکر نہ کرو، تھوڑا سا ویٹ کرو۔ بس مقابلہ ختم ہوا تو سارے جادوگروں نے سر کو جھکا دیا۔ تو جملہ کیا کہا تھا جادوگروں نے؟ یاد ہے حفاظ کرام؟ آمنا برب العالمین، رب عالمین پر ہم ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون،
جب رب العالمین کہہ دیا تو پھر رب موسیٰ و ہارون کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا رب العالمین اور رب موسیٰ ڈیفرنٹ ہے؟ نہیں، جو رب العالمین ہے وہی رب موسیٰ و ہارون ہے. لیکن نہیں، وہ جادوگر سمجھتے تھے کہ اسی رب کو مانو جس کو نبی مانتا ہے، اسی رب کو مانو جس کو، اور حوالہ نبی کا دو، کیونکہ خدا کو توحید تبھی پسند ہے جب نبی کو مان کے اس کو مانا جائے. تو رحمت ہے وہ. تو خدا نے قرآن مجید بھیجا کہ اسے دیکھو تو اسے جانو، اسے پڑھو تو اسے جانو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو اسے پہچانو. خدا تعالیٰ نے ان کے اندر کیا کمال رکھ دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. تو کیا ہے؟ یہ خبیر ہیں. اب یہ خبر دیں گے، رحمان کے بارے میں پوچھو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود ہی جان لیں گے. تو سورہ فرقان کی پھر آیت کا مطلب کیا ہے کہ رحمان کے بارے میں کسی خبر والے سے سوال کرو. اب خبر والا وہی ہوگا نا جس کے پاس علم ہوگا. علم کے بغیر تو خبر نہیں ہے، اور جو غیب نہیں جانتا وہ خبر دے ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے، اگر حضور خبیر ہیں، یقیناً خبیر ہیں، ورنہ دوسرا خبیر تم نہیں بتا سکتے کہ وہ کون ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبیر ہیں. اب وہ تمہیں خبر دیں گے جب وہ دل کی باتوں کو جانتے ہوں. اگر وہ دل کی بات نہ جانتے ہوں تو وہ خبر مکمل دے نہیں سکتے. اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھاتے ہوئے مسجد نبوی سے 36 منافقوں کو جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی. 36 منافقوں کو مسجد نبوی سے نماز پڑھنے سے نکال دیا. دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو بھی نکل، تو بھی نکل، تو بھی نکل، تو بھی نکل. 36 بندوں کو جمعہ نہیں پڑھنے دیا. تم اب کہو گے یہ تو بہت ظلم ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کو نکال دیا مسجد سے. نہیں، ایسا نہیں بات. حضور نے جو کیا ٹھیک کیا، ہم نہیں بول سکتے. 36 بندوں کو مسجد سے نکال دیا. اٹھو جاؤ، تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے. یا رسول اللہ، آپ تو لوگوں کو پر رحم کرنے آئے ہیں، لوگوں کو نمازیں پڑھانے آئے ہیں، آپ جمعے کے دن نکال رہے ہیں. فرمایا میں نہیں نکال رہا، اللہ نکال رہا ہے، اس نے مجھے بولا ہے. اچھا، اور پھر سننا ذرا بڑے غور سے. جب میرا نبی نکال رہا تھا، اب آپ لوگوں کو نالج اسٹڈی کیا کرو. جب میرا نبی نام 36 بندوں کے نام لیتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. فلاں ابن فلان نکل جمعے کے دن نماز نہیں پڑھے گا، فلاں ابن فلان نکل جمعے کے دن تو نماز یہاں نہیں پڑھے، فلاں. اتنے میں باقی نے سوچا بڑی بےزتی ہو رہی ہے. وہ باقی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور ہم توبہ کرنے لگے تھے. بڑے دھیان سے جملہ سنا. حضور ہم توبہ کرنے لگے تھے، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی. حضور نے فرمایا اب توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ اوپر سے آرڈر آ گیا ہے. تو 36 بندوں کو جمعے کے دن مسجد سے نکال دیا. حوالہ غلط ہو، 21 سال تمہارے پاس ہی ہوں، بھلے سے میں امریکہ یا یونان یا کینیڈا دنیا میں کہیں جاؤں، میں تمہارا ہی خطیب ہوں، تمہارے پاس ہوں. اسی لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس مسجد کا خطیب، میں ساری مسجدوں کا جھاڑو دینے والا نوکر ہوں. میں میرا من چاہے یہاں جا کے تبلیغ کر دی، میرا من چاہے یہاں جا کے تبلیغ کر دی. میں تو ہر مسجد کے لائٹرین کو، ہر مسجد کے غسل خانوں کو، ہر مسجد کی صفوں کو سیدھا کرنے والا اور صاف کرنے والا ہوں. میں کوئی مبلغ نہیں، میں کوئی بڑا خطیب نہیں. لیکن بات تو دھیان سے سنو، جواب دو تو ذرا ہوش سے دو جواب. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 بندے مسجد سے نکال دی. یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں. بولے میں تو رحمت للعالمین ہوں، وہ جباروں کا خار ہے، وہ یہ کر رہا ہے. تو مسجدوں سے محمد مصطفیٰ کے گستاخ نکال دیے، رب نے نماز نہیں پڑھنے دی. جمعے کی نماز بڑی افضل ہے. جو ایک مس کرتا ہے اس پہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، جو دوسری مس کرتا ہے ڈاٹ پھیل جاتا ہے، جو تیسری جمعے کی نماز بلا وجہ کرتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. تو نبی نے جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی. کن کو؟ ان کی داڑھی تھی، سر پہ پگڑیاں تھیں، نماز پڑھنے آئے تھے، اذانیں بھی دیتے تھے. حضور نے فرمایا چلو نکلو، کیونکہ میرا رب تمہیں گوارا نہیں کرتا کہ تم مسجد میں ٹھہرو. اب میں تم سے پوچھتا ہوں گجرات والوں، وہ مسجد میں بیٹھ کر فلم نہیں دیکھ رہے تھے، وہ مسجد میں بیٹھ کر چوسر نہیں کھیل رہے تھے، وہ مسجد میں بیٹھ کے تاش نہیں کھیل رہے تھے. وہ نیت کر کے آئے تھے کہ جمعے کی نماز محمد مصطفیٰ کے پیچھے پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے خدا کو. تو خدا نے کہا مجھے سجدہ قبول نہیں جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہے. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا.
اس خبر والے سے پوچھو. اب منافقت کا تعلق دل سے ہے، شکل سے نہیں. منافق اسی کو کہتے ہیں جو شکل سے نہ پہچانا جائے. اس کی داڑھی ہوگی، وہ تقریر میں یا محمد بھی کہے گا، سن لینا جا کے. وہ 100 روپیہ دے کر حضور کی امی جی کی قبر پہ بھی جائے گا، سن لینا جا کے. سمجھ گئے؟ وہ بہت بڑا مولوی ہے اس وقت. وہ تو یا محمد بھی کہے گا اور 100 روپیہ 100 ریال دے کر حضور کی اماں جی کی قبر پہ بھی جائے گا اور قبر پہ سلام کرنے پہنچ جائے گا اور اپنے ایک ساتھ چمچے کو کہے گا تو ذرا نعت پڑھ. وہ ٹی وی پہ آ کے سر ہلا کے پاگلوں کی طرح پڑھے گا. اور اس کو پوچھو کہ ذرا حضور کی تعریف کر دو تو وہ ایسا جملہ بولے گا کہ جو میں ممبر پہ نہیں بول سکتا. ایسے بے وقوف سے حمد سننے کی خدا کو کیا ضرورت ہے جس کے منہ سے نبی کی نعت نہ نکلے. اور ظالموں تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. خدا کو اپنی حمد چاہیے ہو تو انسانوں سے کئی گنا بڑھ کر فرشتے تعداد میں ہیں اور ہر ایک اس کی حمد بیان کر رہا ہے. تو ٹی وی پہ آ کر حمد نہ بھی پڑھے تو فرشتوں کی تعداد تیرے پورے ونڈ سے زیادہ ہے. جتنی ونڈ آ جائے اس ونڈ سے زیادہ ہے. وہ تیری حمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جب چاہا کہ کوئی نعت بھی پڑھے تو پہلے تو اس نے خود پڑھی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پہلے تو اس نے یصلو کہہ کے خود پڑھی. پھر اس نے نبی پیدا کیے. نبیوں سے کہا سنو لتؤمنن بہ ولتنصرن. یہ میرا محمد ہے، اس پر ایمان بھی لانا اور اپنے دور میں اس کی نعتیں پڑھتے رہنا. حمد تو ہر نبی پڑھے گا لیکن وَلَتَنْصُرُنَّ اس کی نعتیں بھی پڑھنا. اس کو نبی کی نعت بھی سننا ہے. اسی لیے جس نے نبی کی نعتیں پڑھی اس نے اس کی شکل کو مسخ نہیں کیا. جس نے اس کے محبوب کی نعتیں پڑھی اس نے اس کی عاقبت کو خراب نہیں کیا. اس لیے آپ دیکھ لو جتنے نعت خواں ہیں، یہ نعت خوانوں کی شروع میں داڑھی نہیں ہوتی لیکن جب مرنے لگتے ہیں داڑھی رکھ کے مرتے ہیں. یہ ہے کرامت میرے نبی کی نعت کی. جاؤ دیکھ لو، چیلنج. آخری عمر میں اس نے کیا نام تھا اس کا، یہ جو خورشید ہے، اس نے بھی نیت کر لی تھی. وہ خدا لمحہ یہ جملے میرے تک پہنچے وہاں سے. ہر نعت آپ اعظم چشتی کو دیکھ لیجیے، اعظم چشتی نے نعت رکھی، داڑھی رکھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی یہ اصغر چشتی کو دیکھ لو، اس نے بھی رکھ لی ہے. وہ جس کی نعتیں تم سنا کرتے تھے یہاں، اس نے بھی داڑھی رکھ لی. صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ایسا نہیں، جب تو ہمارے پاس اب آ رہا ہے اب ساری چیزیں تیری سیٹ کرتے ہوئے ہم لے کر آئیں گے تمہیں. یہ ہے سفارش. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی ڈاکو کو بڑھائیں. حضور جب جس پہ نظر کرتے ہیں اس کو ڈاکو، چور اور گناہگار رہنے ہی نہیں دیتے ہیں. کوئی ایسا کام کرواتے ہیں کہ سب پہ پانی بھروا کے اپنے قدموں میں بلا لیتے ہیں. یہ ہے مطلب. تم نے بس پراپوگنڈے کے لیے غلط جملے لے لیے. سرکار جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اسے بالکل پہلے کلیئر اور صاف کرتے ہیں، پھر اسے اپنے پاس قرب میں لاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس پہ نظر کی ہے. تو سرکار کی نعتیں پڑھنے والے، اس لیے اب دیکھیے اب دنیا میں شکل مسخ کیوں نہیں ہوتی. بڑے بڑے گستاخ ہیں، ان کی زندگی میں شکل مسخ نہیں ہوئی. میں یہ امریکہ میں سوچ رہا تھا تو خدا تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ چیز ڈالی. ذرا توجہ رکھیے گا. قرآن کی آیت ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محمد مصطفیٰ ہم ان کو عذاب کیسے دیں جبکہ تو ان کے اندر موجود ہے. کسی کی شکل، اچھا عالم دو ہیں، ورلڈ دنیا دو ہیں، عالم شہادہ اور جب ہم مر جائیں گے تو عالم برزخ، دوسری عالم ارواح. یہ عالم، اس کو عالم شہادہ بولتے ہیں اس دنیا کو. یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں عالم شہادہ ہے. عالم شہادہ میں کسی کی شکل مسخ نہیں ہو رہی کیونکہ حضور ہیں. اس لیے جو ہی کوئی گستاخ مرنے لگتا ہے تب شکل مسخ ہوتی ہے. کیوں؟ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا. تو رب نے کہا محبوب جب تک یہ یہاں ہے میں تو کر نہیں سکتا شکل مسخ. اب یہ جو ہی مرنے لگے گا دنیا چینج ہو گئی ہے. اس لیے جب غلام اللہ مرا تھا تو اتنی زبان باہر آ گئی تھی کہ زندگی میں تو میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ اے محمد مصطفیٰ تیرا نور ہر جگہ موجود ہے اور جو ہی یہ دنیا بدلے گا میں اس کی شکل مسخ کر کے رکھ دوں گا. اس لیے یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے مان لیا کہ یا رسول اللہ خدا تیرے صدقے سے ہم پہ احسان کر رہا ہے. ہماری شکلیں مسخ نہیں ہو رہی، یہ تیرے صدقے سے ہیں. یہ تیری تعظیم اور تیرے احترام کی برکت ہے کہ ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی. اور وہ احترام اتنا چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں ہوتی. ورنہ ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں پر ان کا ویٹ ہو رہا ہوتا ہے. ذرا ویٹ کر، ابھی چل مر، دوسری دنیا میں ٹانگ رکھ، ایک ٹانگ دوسری دنیا میں ہوگی، شکل مسخ ہونا شروع ہو گئی.
تو خدا تعالیٰ دوسری دنیا میں شکل مسخ کر دیتا ہے. اس دنیا میں نہیں کرے گا نبی کے گستاخی، اس لیے کہ وہ کہہ چکا ہے کہ محمد میں کیسے عذاب دوں تو جو ان کے اندر موجود ہے. ان کے اندر سے مراد کیا ہے؟ اندر سے مراد گھر نہیں ہے، کیونکہ حضور ہر ایک کے گھر میں نہیں جاتے. یہ آیت تب کی ہے جب میرا نبی ظاہری طور پر مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں. حضور ہر ایک کے گھر میں نہیں جاتے. وہ تو بڑا خوش نصیب گھر ہے کہ جس میں چلے جاتے ہیں. یہ جسد انور کی بات کر رہا ہوں، روحانی طور پر تو الگ ہے. چلیے، ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا، نوجوانوں واسطہ تو پڑھتا رہتا ہے. ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تو ایک بندہ کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو کہ حضور ہر جگہ ہے، تو جب تم مووی دیکھ رہے ہوتے ہو تو حضور وہاں بھی ہوتے ہیں. پریشان ہو گیا یار، جب بندہ مووی دے، بچے گناہ گار، گناہ تو ہو جاتا ہے، تو یار مووی دیکھ رہے ہو تو حضور وہاں بھی ہیں. میں نے کہا حضور تو مخلوق ہیں، تو ذرا سائڈ پہ ہو، یہ اللہ تو ہر جگہ ہے نا. کہنے لگا ہاں. تو میں کہا جب تو مووی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ ہوتا ہے نا؟ بولے ہاں. تو میں کہا جب اللہ بیٹھا ہے تو حضور ہو گئے تو کیا فرق پڑ گیا؟ اب چپ کیا. بس جیسا سوال تو ویسا جواب دوں گا نا. اگر تیرے ذہن میں تعظیم نہیں ہے تو میں ویسی ہی چوٹ لگاتا ہوں. اگر اللہ تیرا جب تم مووی دیکھے تو وہ تیرے پاس ہے، تو حضور اگر ہر جگہ ہے تو کیا؟ لیکن انسان کی گراوٹ پہ قربان جاؤں. اب کیا لفظ بولوں میں اس سے زیادہ؟ شیطان کو ہر جگہ مانیں گے. یہ لفظ حاضر ناظر، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ بندوں کو سمجھ نہیں آتے، اس لیے لفظ چینج کر دیا کرو. اب اگر حاضر ناظر کہو گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی. حاضر ناظر سائڈ پہ نکالو. شیطان ہر جگہ ہے. جس مرضی مولوی سے پوچھو، خدا قسم کہے گا ہر جگہ. شیطان کو مانے گا، اپنی کتابوں میں اس کی تعریف بیان کرے گا. لکھے گا کہ شیطان جو ہے نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. لکھے گا کیونکہ اس سے بڑی رشتہ داری ہے، کنشپ ہے، خونی رشتہ ہے. لکھے گا کہ نماز کے اندر اگر شیطان کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی ہے. اگر نہیں تو میں جھوٹا، اگر ہے تو غصہ کہے گا. چھاپا اسی لیے تھا نا کہ عام ہو جائے. تو جب چھاپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو؟ جب چھاپا ہے تو عام کر دو. میں بولوں تو فرقہ وارائیت، تو لکھے تو تو نانا لگتا ہے. جب چھاپا ہے تو چھپا مت، لوگوں کو کھڑا کر کر کے بتا. یہ دیکھو ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے کا خیال آ جائے تو نہیں ٹوٹتی. بتانا سکو، کیوں نہیں بتاتا؟ پتا چلا کہ تو بھی جانتا ہے کہ بڑوں نے غلطی کر دی ہے. اور آج سن لو گجرات والو، اب پرانی کتابوں میں سے ساری لائنیں مٹا دی گئی ہیں، اس لیے بڑے دھیان سے رہنا. کتابیں اگر پرانی ہیں تو اسے سیو کرو، اگر نہیں ہیں تو بڑے دھیان سے حوالہ دینا، کیونکہ اب ان لوگوں نے وہ پرانی کتابیں، ان کے نام بھی چینج کر دیے ہیں. اب وہ ان کو صفحے پھاڑ کے جب تم جاؤ گے تو کہیں گے یہ دیکھیں جی یہ بیچ میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہاں تو ہے ہی نہیں. ابھی انٹرنیٹ کے اوپر میری ایک سی ڈی ہے، اس کا جواب دیا کسی مولوی نے. ایک صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ مختار نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، صفحہ بتایا، لائن بتائی، کتب خانہ بتایا. تو آگے سے وہ مولوی جواب دیتا، کتنا بڑا جھوٹ بولتا وہ مولوی، خدا قسم ان لوگوں نے پتہ نہیں جانتے نہیں ہے کہ نہیں. یوٹیوب پہ کہہ رہا ہے. کہنے لگا نہیں مختار جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو تم ہی نے مجھے امریکہ میں کہا تھا کہ تیرے پہ سو کریں گے، تو تم عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ تم کرو مجھ پہ سو. تم سب کے سب مل کے سو کیوں نہیں کرتے؟ تم صرف انٹرنیٹ پہ کیوں بول دیتے ہو کہ مختار جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط حوالے دیتا ہے؟ تمام کی تمام کتب میری لائبریری میں موجود ہے. میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، کتابوں سے مت مٹاؤ، دلوں سے اور ذہنوں سے مٹا دو. کتابوں سے مٹانے سے کچھ نہیں ہوتا، دلوں سے مٹاؤ، ذہنوں سے مٹاؤ، تاکہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو چکو. ورنہ سن لو، اتنی بھینکر یہ سزا ہے نبی کی گستاخی کہ نسل بھی معاف نہیں ہو سکتی. بخاری شریف تو سنی ہوگی، نوجوانوں حدیثیں یاد کیا کرو، حوالے یاد رکھا کرو، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. کتاب احادیث الانبیاء بخاری شریف. حضور رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمان ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، یہ قرآن رحمت ہے. سنیے ذرا، حضور رحمت للعالمین ہے. اس لیے ہمارے نبی کا نام جانور کو ذبح کرتے ہوئے نہیں ہے، ورنہ ہر جگہ ہمارے نبی کا نام ہے. کیونکہ ذبح کرتے ہوئے صرف اتنا نام آتا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. بسم الغوث نہیں کہنا، بسم المحمد، کچھ نام نہیں آپ وہاں نہیں لے سکتے، اگر لوگے تو جانور حرام ہو گیا. بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
بڑے دھیان سے، بسم اللہ اللہ اکبر، جانور نے جان دے دیا، چپ کر گیا۔ پتہ چلا کہ ذبح کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، ذبح کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے۔ کہا نبی تیرا نام وہاں نہیں آنا چاہیے، تو رحمت للعالمین ہے، تیری رحمت کی چادر پہ دھبا آتا، تو چھوڑ، تو سائڈ پہ، میرا نام لو، ذبح کرو بھائی۔ اسی لیے اللہ اکبر کا نام جان لینے پہ آ جاتا ہے، محمد کا نام صرف جان بچانے پہ ہی آتا ہے۔ تو رحمت للعالمین ہے، ذرا سائڈ پہ ہو، تیرا نام جان بچانے پہ ہے، سائڈ پہ ہو۔ تو مزاج ذبح کا کیا ہے کہ اللہ اکبر بولو۔ اسی لیے جلسے میں بیٹھ کے واچ کرنا کہ تنہا نعرہ تکبیر لگا کے چپ کون کرتا ہے، کیونکہ ذبح کا مزاج یہ ہے کہ صرف اللہ کا نام لو۔ تو ہم لوگ تنہا اللہ اکبر نہیں کہتے، اس لیے کہ ذبح کا مزاج یہ ہے کہ تنہا رب کا نام ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر بول، ایمان کو ذبح نہ کر، ایمان بچا۔ اسی لیے لوگ جانور ذبح کرنا ہو یا ایمان ذبح کرنا ہو، دونوں میں اللہ اکبر بولیں گے۔ ہم لوگ ایمان اور جان دونوں بچاتے ہیں، اور جان وہی قربان کرتے ہیں کہ جو جان قربان ہونے کے بعد زندہ بن جاتی ہے۔ تو ذبح کا مزاج سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ ہندوؤں سے جا کے پوچھو، کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے۔ عیسائیوں سے پوچھو، کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ یہودیوں سے پوچھو، وہ کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کچھ وجہ امتیاز بھی تو ہونی چاہیے کہ تم ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تم کیا ہو؟ تو ہمارے بڑوں نے کہا سنو، تنہا اللہ اکبر مت کہنا، نعرہ رسالت۔ پتہ چلا مسلمان آ گئے، یہ سکھ اور ہندو نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ اس لیے کہ نعرہ رسالت سے آپ کو ایمان کو بچانے کے لیے، ذبح نہیں ہونے دینا، بچانے کے لیے رسالت کا۔ ابھی دیکھیے آپ واچ کیا کریں، جو بندہ بھی آپ پہ اعتراض کرتا ہے وہ تنہا اعتراض ہی کرتا ہے، وہی چیز وہ دوسری شکل میں کہیں اور کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے جلوس پہ اعتراض ہے، خدا پاک کی قسم یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، کوئی بندہ کسی فرقے کا کھڑا ہو کے کہے کہ وہ جلوس نہیں نکالتا، کوئی جماعت اسلامی، لشکر طیبہ، سپاہ صحابہ، دیوبندی، کوئی بتا دو میرے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں جلوس نہیں نکالتا۔ اب اس جلوس کا نام کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق کی یاد، حضرت عمر کی یاد، مدودی کی یاد، خانہ کعبہ کا غلاف نہیں کر رہا ہے، یا دھرنا مارنا ہے؟ اور ظالموں، دنیا کے لیے اور امتیوں کے لیے تو جلوس جائز ہو، اور آخرت کے لیے اور محمد مصطفیٰ کے لیے حرام ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے غلط نہیں کیا، انہوں نے جو کام کیا وہ سرکار کی شان کو بڑھانے کے لیے کیا، اور جب سرکار آ جائیں تو صحابہ بیچ میں آ ہی جاتے ہیں۔ آپ اخباریں اٹھا لیجئے، جنگ اخبار کو اٹھا لیجئے، اسے پڑھیے آپ، 89 کی اخبار، 1989 کی اخبار، بہت بڑا جلوس نکالا گیا 22 جمادی الاخری کو، 22 کو، ابو بکر صدیق کی شان میں، انکار نہیں ہے۔ لیکن جب میلاد النبی کا جلوس آ جائے گا، ابو بکر بیچ میں آ جائیں گے، عمر آ جائیں گے، عثمان آ جائیں گے، علی آ جائیں گے، علیحدہ علیحدہ جلوس نہیں نکالنا پڑے گا۔ اب نے کبھی واقعہ سنا ہوگا، حضور ہیں رحمت للعالمین، اور بیٹی رحمت ہوتی ہے، بی بی فاطمہ میرے نبی کے لیے رحمت ہے۔ یار کیا بی بی فاطمہ کا مقام ہوگا کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے؟ کیا کہنا، اس لیے میرا نبی ان کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کھڑے مت ہوا کرو، کھڑا ہونا برا، میں نے کہا نہ کھڑے ہوا کرو، اگر تمہاری ہڈیوں میں کیلشیم نہیں ہے مت کھڑے ہو، نہیں کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، کھڑے مت ہو نا۔ لیکن حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ محبت ہے۔ تو بیٹی آئی، کھڑے ہوئے، آپ کی امی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں، آپ کھڑے ہوئے، چادر بچھائی، امی کو بٹھایا، کان قریب کیا، امی کی بات سنی، پھر جب جانے لگی پھر کھڑے ہو گئے۔ نبی تو کھڑا ہو رہا ہے، تم کھڑے مت ہو۔ کھڑا ہونا فرض نہیں ہے، سلام جب پڑھا جا رہا ہو تو کھڑا ہونا فرض، لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ یہ حرام، حلت اور حرمت کی ٹکسال چبرچی میں لگ گئی کہیں۔ ایک فتویٰ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو سیل فون کے اندر بیل بجتی ہے اور آتا ہے اللہ اکبر، یا قرآن کی آیت آتی ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ میں کہا نیچے مولوی کون ہے؟ پتہ چلا جو کہتا ہے میلاد حرام ہے۔ میں کہا پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو حرام کی عادت پڑ گئی، یہ ہر چیز کو حرام کہے گا۔ سنو،
کوئی بندہ کسی شے کو حرام نہیں کہہ سکتا کیونکہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے. حرام کہنے کے لیے صراحتاً آیت اور حدیث کا ہونا، لفظ کا ہونا ضروری ہے. میں نے امریکہ میں کہا تھا، سنو لوگ اپنے سیل فون کی ٹون کے اندر گالیاں بھرتے ہیں. امریکہ میں اتنی گندی گندی گالیاں بھری ہوتی، لیکن گانے مت بھرا کرو، گانے مت بھرا کرو. یہ جو ٹون ہے یہ ہم نے اس لیے بھری ہے کہ جب نعت کی آواز آتی ہے، جب اذان کی آواز آتی ہے، ایک ایمان کو تازگی مل جاتی ہے. اگر یہ نیت ہے تو میں نے وہاں کہا تھا سنو گانے مت بھرو. میں ایک دن نماز پڑھا رہا، پیچھے سے پنجابی کا گانا لگ گیا. حالانکہ میں کہہ چکا کہ پلیز اس کو سائلنٹ کر دو، لیکن وہ گانا لگ گیا. بڑا عجیب سا گانا تھا. اور وہ جو وہاں کے بلیک پیپل ہیں انہوں نے گالیاں بھری ہوتی ہیں، چوہی ٹون بجتی ایسی گندی گندی گالیاں تو خیر ہوتی گندی ہیں پر گالیاں بھی. لیکن ہمارے بچے جو ہیں یہ ماشاءاللہ مذہبی ہو گئے. میں نے ان سے کہا ہے بچوں انٹرنیٹ کا کوڈ ڈالو یا رسول اللہ، سکرین سیور آ جائے مدینہ شریف. تو یہ جو چیزیں ہیں، تمہارا پاسورڈ، تمہارا کوڈ، تمہارا پن کوڈ، یہ ساری چیزیں یا رسول اللہ، غوث اعظم کا نام، مولا علی کا نام، حضرت ابوبکر صدیق کا نام، یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہماری ہر شے سے محبت اور تعظیم جو ہے وہ جھلکے. اور وہاں لکھا ہے ٹون حرام ہے نہیں. قرآن کی آیت اگر آتی ہے، نعت اگر آتا ہے، تم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. پوچھو اس بندے کی نیت کیا ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ چلو قرآن کی آیت آتی جائے میں سن لوں، یہ نبی کے یہ جملے جو ہیں یہ نعت تعریف کے یہ میں سن لوں، اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم لوگ کسی شے کو اس وقت تک حرام قرار نہیں دے سکتے جب تک قرآن کی آیت واضح طور پہ نہ ہو یا سرکار کا کوئی فرمان واضح طور پر نہ ہو. ہم اس وقت تک کسی کو حرام کوئی مولوی نہیں دے سکتا. تو سنیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے بی بی فاطمہ کے لیے. بی بی فاطمہ کے پیشانی کو چومتے، سر کو چومتے. تو چومنا ثابت ہو گیا. تو تعظیم کے لیے کوئی چومتا ہے تو سو کے چومتے. پھر جب حضور جاتے تو بیٹی کھڑی ہو جاتی. اس لیے جب ابا تمہارے گھر میں آیا کریں تو سب کھڑے ہو جایا کرو. بچپن سے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ دادا آگے کھڑے ہو جاؤ، اس کے دماغ میں پھر وہ تیرے لیے بھی کھڑا ہوگا. سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹلی ایک انڈائریکٹلی. اب تم اپنے بچے کو کہو اوے میرے ہاتھ چوما کرو، بچہ ہنسے گا، چھوڑا بھیا تیرا ہاتھ چومنا نہیں. بچے سے یہ کہو بیٹے دادا آگے ہیں ان کے ہاتھ چومو. تو بچے کے دماغ میں جب دادا عزت والا ہے تو میرا ابا بھی تو عزت والا ہے، چلو اس کے بھی ہاتھ چومو. تو یہ طریقہ سمجھانے کا ہے، دادا کے ہاتھ چومو. اور جب ابا دادا آ جائیں، اور یہ زیادہ تر ماؤں کو چاہیے کہ مائیں سمجھیں، جہاں جہاں میری سیڑھی جاتی ہے اسے سنیے، یہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ بتائیں بیٹا ابو آئے ہیں کھڑے ہو جاؤ، ابو کو سلام کرو، ابو کے ہاتھ چومو. بچپن سے جب بچے کے دل میں پڑ جائے گا پھر بڑا ہو کے تیرے سامنے بدتمیزی نہیں کرے گا. یہ طریقے ہوتے ہیں سمجھانے کے. ہم لوگوں کو ٹی وی سے فرصت ہی نہیں ملتی، اور جب سے کیبل لگ گئی ہے عورتیں بیٹھی رہتی ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں. ابا جی شام کو گھر آئے تھکے ہوئے یا ابھی تھکے ہوئے پہنچے ہی نہیں ہیں، پہلے سے فون کر دیا اللہ سیل کی بھی مہربانی کرے آتے ہوئے روٹیاں لیتے آئیے گا. آج میں روٹی نہیں پکا سکی تو کیا کرتی رہی ہے، 2 قسطیں دیکھیے جھوٹ بول رہی ہے، یہ ٹی وی پہ بیٹھی رہی. تو یہ اسی وقت فون کر دیا کہ روٹیاں لیتے آئیے گا، میں روٹی نہیں پکا سکتی. تو اللہ کے بندو گھر کا کام تم کرو گی اس کھانے میں برکت ہوگی. تم جب پکاؤ گی وضو کر کے قرآن پڑھتے ہوئے تو اس خامد کی صحت سلامت رہے گی، بچوں کا ایمان تازہ ہوگا. کیونکہ روٹی جو ہے انسان کی روح کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا ایک بچہ ہمہ وقت مجذوب رہتا تھا، جذب میں رہتا تھا. جب آپ کبھی اس کو جذب سے ہٹانا چاہتے تو کہتے جاؤ بازار سے جا کر مٹھائی لے کر آؤ. کوئی بندہ بازار کی مٹھائی لاتا، جو ہی کھلاتا وہ جذب سے باہر ہو جاتے. مرید نے پوچھا حضور یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ دنیا دار جب پکاتے ہیں یہ کھاتا ہے تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے. تم لوگوں کا عجیب حال ہے. ان کو اپنی بیویوں کو تھوڑا وہ دیکھ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد آٹا گوندو اور کھانا بچوں کو بھی وہ کھلاؤ، گھر میں پکاؤ، پکانے کا بھی. خدا کی قسم اتنا ثواب تم لوگوں کو نہیں ملتا جتنا ان عورتوں کو مل جاتا ہے. یہ عورتیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ثواب کما لیتی ہیں. آپ جانتے ہو کہ جب یہ ماں بن رہی ہوتی ہے 9 ماہ کے پیریڈ میں اس کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ ہر ایک دن میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے، اور ہر رات اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. اور جب یہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے ایک گھونٹ کے بدلے اس کو ایک غلام کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. کوئی اس کو تو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی بھی کہہ رہی ہے رستے سے روٹیاں لیتے آؤ.
ان کو تو گھر بیٹھے ثواب مل جاتا ہے. ہم لوگوں کو مسجد میں جاؤ نماز پڑھو, باہر جاؤ تبلیغ کرو, یوں دوڑو, یہ کرو, گھر بیٹھے بیٹھے بس قیامت کی سیوا کرنی اور اس کی حفاظت کرنی اور بچوں کو سنبھالنا خدا تعالیٰ. تو اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو بتائیں کہ, اور پھر دوسری بات سن لو, یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں تم نے آگے سنی ہیں, میں کیوں بتا رہا ہوں شاید تمہارے دماغ میں بیٹھ جائیں, یہ میں تجربے کر چکا ہوں امریکہ میں. کبھی بچوں کے سامنے لڑا مت کرو, کبھی مت لڑنا. تمہاری میاں بیوی کی آپس میں جتنی مرضی لڑائی ہو, کبھی بچے کے سامنے مت لڑنا. میں اتنی تباہیاں دیکھ چکا ہوں کہ اب میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. کبھی ان کے جب بھی کبھی تم نے لڑنا ہے, ان دونوں کو سائڈ پہ کر دو. لڑو ضرور, لڑنے کے بغیر تم نہیں رہ سکتے, مگر ان دونوں کے سامنے بچوں کے کبھی نہ لڑنا, ورنہ جو تباہیاں میں نے دیکھی ہیں. اب میرا ٹاپک چلا جائے گا. سنو, بی بی فاطمہ حضور کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لیے, بیٹی ابا کے لیے کھڑی ہو جاتی. تو میں نے کہا کیا تھا کہ میلاد النبی میں ابو بکر صدیق بھی آ جائیں گے, حضرت عمر بھی آ جائیں گے, عثمان بھی آ جائیں گے, مولا علی بھی آ جائیں گے, نام ایک کا آ سارے جائیں گے. اس پہ دلیل دینے لگا تھا. قیامت کے دن حکم ہوگا, سب اپنی نظریں جھکا لو, بی بی فاطمہ کی سواری گزر رہی ہے. لوگوں نے کہا مختار حضور کی صرف ایک ہی بیٹی ہے کہ بی بی فاطمہ کا ہی اعلان ہوگا کہ بی بی فاطمہ گزر رہی. میں نے کہا نہیں, یہی تو سمجھا نہیں تو. اعلان ہوتا ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی گزر رہے ہیں, تو کیا وہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے ریڑے کے اوپر؟ نہیں, وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے, 4 آگے پولیس والے, 4 پیچھے, لمبی گاڑی ہے, ڈی ایس پی بھی ساتھ, منسٹر بھی ساتھ, وزیر بھی ساتھ, سارا عملہ ساتھ. اعلان کیا ہوا؟ یوسف رضا گیلانی جائے گا. قیامت کے دن اعلان ہوگا بی بی فاطمہ آ رہی ہے, ساتھ حضرت آمنہ بھی ساتھ, عائشہ بھی ساتھ, نبی کا سارا گھرانہ ساتھ جا رہا ہوگا. اعلان ہوگا کہ یہ رحمت للعالمین کی رحمت آ رہی ہے. بیٹے جو ہیں وہ نعمت ہیں, بیٹیاں رحمت ہیں. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتہ آ کے پر پھیلا دیتا, کہتا اے کمزور, تو نے ایک کمزور کو جنم دیا, آج سے تجھ پر خدا کی رحمتیں شروع ہو گئی. تو جب میلاد النبی کا جلوس ہوتا ہے تو سارے ابو بکر صدیق بھی آ جاتے ہیں, عمر بھی آ جاتے ہیں, عثمان بھی آ جاتے ہیں, علی, سب آ جاتے ہیں. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا, خبر ہے اس سے پوچھو, یہ تمہیں خبریں دیں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر رکھتے ہیں. یہ خبیر تبھی ہوں گے جب ان کو دل کا بھی پتہ ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ منافق اوپر سے یا رسول اللہ کہہ رہا ہو اور بیچ سے کہتا ہو کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے. تو حضور خبیر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اوپر سے کون کہہ رہا ہے اور دل سے کون کہہ رہا ہے. یہ نبی جانتا, اس لیے نبی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ وہ تقریر میں یا محمد کہہ کے ڈسپلے کو برقرار کرے. حضور کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ خبیر ہیں, وہ دل کے حالات کو جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. تبھی تو آپ نے 36 بندوں کو مسجد سے نکال دیا, چلو تم نکلو, تم نکلو, تم نکلو. میں بات کو اب سمیٹنے لگا, میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا. حضور کی جب کوئی تعظیم نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ میرا نبی رحمت للعالمین ہے. اس رحمت للعالمین کی حالت ذرا ملاحظہ کیجئے. بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء میں حضور نے فرمایا کہ کیمیلین, گرگٹ کو مارو, اس کو مارو اس لیے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکا تھا. یہ بخاری میں ہے. مشکات میں ہے کہ جو اس کو ایک ضرب سے مارے گا اس کو 100 نیکیوں کا ثواب ملے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کسی کی جان نہیں لیتے, آپ تو سب کی جانیں بچاتے ہیں. ہمارے ہاں چیونٹی کو مارنا جائز نہیں ہے, بی کو, شہد کی مکھی کو مارنا صحیح نہیں ہے. ہمارے ہاں تو کتے کو پانی پلانا بھی کار ثواب ہے, کتا رکھنا ثواب نہیں ہے. کتے کو پلا, کیونکہ ان جانوروں کے بھی دل ہوتے ہیں. تو جب حضور اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ جانوروں کے بھی دل ہوتے ہیں, تو یہ گرگٹ کو میرا نبی کیوں مروا رہا ہے؟ اور جب آپ نے یہ حدیث کہی تو تب 2500 سال گزر چکے تھے, بلکہ 3980 سال گزر چکے تھے. 3980 سال گزر گئے تھے گرگٹ کو پھونک مارے, اور وہ گرگٹ مر چکا. پتہ نہیں اس کی کتنی نسلیں بعد میں آ گئیں. حضور نے فرمایا اس کو مارو, اس نے میرے ابا ابراہیم کی آگ میں پھونکا تھا. اب حدیث کو خود جا کے سوچنا. تم کہتے ہو نبی کو غیب نہیں ہے, میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ ابراہیم کی آگ میں کس منافق نے پھونکا تھا. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو رنگ بدلے. تو گرگٹ واحد جانور ہے جو رنگ بدلتا ہے.
تو منافق ہوگا ہی وہ جو رنگ بدلے گا، چاہے بول کے بدلے چاہے کر کے بدلے۔ تو جانوروں میں گستاخ گرگٹ، میرے نبی نے کہا کہ جو اس کو مارے اس کو 100 نیکیوں کا ثواب، جو دوسری ضرب میں مارے 100 سے کم، جو تیسری میں مارے اور کم۔ تو پتا چلا کہ نبی کے گستاخ کو حضور بھی برداشت نہیں کر رہے۔ فرماتے اس نے میرے ابا کی آگ میں پھونکا تھا، اس کو مارو، میرے جد اعلیٰ کی آگ میں اس نے پھونکا تھا۔ اور سنو، آج بھی اگر کوئی مارے تو حدیث موجود ہے اس کو 100 نیکیوں کا ثواب۔ یار پھونک تو کہیں کسی نے ماری تھی، پتا چلا نبی کی گستاخی اتنی بڑی نحوست ہے کہ کوئی نہ بھی سوچے، بس اتنا ہی کہہ دے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، تبھی مارنا جو ہے وہ ثواب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچو مسلمانوں، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے تعلقات کو بچاؤ، اپنا تعلق جوڑو معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کے ساتھ، اپنا تعلق جوڑو داتا حجویری رحمہ اللہ کے ساتھ، اپنا تعلق جوڑو مولا علی کے ساتھ، اپنا تعلق جوڑو غوث جلی کے ساتھ، اپنا تعلق ان سے جوڑو کہ ان کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ یہاں آنا اور جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے کہ آپ کو رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے تو خبریں دینے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ خبیر ہے۔ تو ہمارے حضور نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، 99 اپنے پاس رکھے اور ایک پوری دنیا پہ تقسیم کر دیا۔ یہ اس نے خبیر نے رحمان کی خبر دی ہے، تو اس کے پاس 99 حصے رحمت کے موجود ہیں۔ نوجوانوں، بڑا وقت ہے، اپنے سر کو جھکاؤ، نبی کا واسطہ دے کے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اسے کہو کہ اللہ دنیا بھی جنت بنا دے اور آخرت بھی جنت بنا دے۔ وآخر دعوانا